آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو انتہا درجے کے مکروہ ہیں، لیکن شیطان نے انسان کو ایسے خوبصورت الفاظ سجھا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت تصورات دیے ہیں کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ آج کل ویسٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مرنے کے بعد باڈی کو دفنایا نہیں جائے کیونکہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ مثلا ایک ایوریج اماؤنٹ جو ہے وہ 2,000 to 3,000 پاؤنڈ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے زمین کے لیے اور پھر بعد کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے تو اب ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس میں باڈی کو جلا دیتے ہیں الیکٹرک شاکس کے ساتھ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے۔ اس میں ایک اور کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیرا بننے کا جو پروسیس ہے تو انسانی جسم کے اندر وہ مادے یا وہ کیمیکلز ان کو ایک خاص چیز سے گزارتے ہیں تو اس پر کچھ پیسے لاگت آتی ہے، لیکن وہ مرنے والے انسان کے جسم سے ڈائمنڈز تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائمنڈز لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگواتے ہیں، اپنے گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، اور اس کو نام یہ دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارے عزیز محبوب پیارے ہیں وہ اس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، یا تمہاری انگوٹھی میں ہیں یا تمہارے گلے میں ہیں۔ ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا مکروہ کام ہے، انسانی جسم کی ایک حرمت ہے۔ آپ میں سے کس کو یہ پسند ہوگا کہ اس کا جسم جلا کے راکھ کر کے اور اسے ایسے پروسیس سے گزارا جائے کہ جس سے پھر وہ ایک مٹھی بھر راکھ ہو جائے؟ اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے میرے پڑھنے میں یہ بات آئی کہ وہ جو راکھ بنتی ہے وہ ان کے عزیزوں کو دے دی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو شیشے کے جارز میں ڈال کے اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس عمل سے جو انسان کے دل میں انسان کی حرمت ہے، ایک عزت ہے، یا انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس کا تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے اور اس کو اتنا خوبصورت نام دے دے، تو اس قسم کی برائیاں، اور اس سے یہ تو خیر ایک بہت ہی مکروہ فعل ہے جس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے کہ یور بیلوڈ ونس جو ہیں وہ تمہارے نیک میں ہے یا تمہارے رنگ میں ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ان کو نام بہت خوبصورت دے دیے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل معمولی سے معمولی پروڈکٹ کو اتنے خوبصورت اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے، بیکار سے بیکار چیز کو، کہ آپ ایک دم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں، اور جب خرید لیتے ہیں تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے۔ ایک واشنگ پاؤڈر سے لے کر ایک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا اشتہار نہ ہو۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک سپاری ملتی ہے، اس سپاری کی قیمت ₹8 ہوگی، بہت ہی کم قیمت کی، لیکن اس پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لاکھوں کی ہے، بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آ رہے ہیں ہر جگہ، اور پھر دوسری طرف جو آرٹیکلز آ رہے ہیں ان سپاریوں کو کھانے سے جو منہ کا سرطان یا کینسر ہو رہا ہے، اس کی ایک پوری رپورٹ پچھلے دنوں ایک رسالے میں چھپی ہے کہ کتنے بے شمار لوگ انہی چیزوں کے مستقل طور پر کھانے کی وجہ سے منہ کے، گلے کے، ہونٹوں کے، دانتوں کے، مسوروں کے، اس طرح کے بے پناہ امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کتنا اٹریکٹو ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ سگریٹ سے بڑھ کے خوبصورت اشتہار ابھی تک کوئی بنانے میں کامیاب ہوا ہو، اور کون نہیں جانتا کہ سگریٹ کا کوئی نقصان ہے، اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے، اسی اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نقصان دہ چیز آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے نقصان کو سمجھے یا مانے گا، وہ ایک دم اٹریکٹ ہوگا اس برائی کی طرف۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، یہ چھوٹی ہے یا بڑی جو بھی، ان کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے، انہیں بچے صرف اٹریکٹ ہو کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر دھواں ہے، اور دھواں کس کو پسند ہے، اور دھواں تو کبھی بھی پسندیدہ چیز نہیں رہی۔ وہ دھواں جسے دیکھ کے انسان گھبراتا ہے، اور وہ دھواں جس کی اسمیل انسان کو اچھی نہیں لگتی ابتدا میں،
کہاں ایک وقت آتا ہے کہ اس دھوئیں کو اندر انہیل کر کر کے اپنے سینوں میں لے جاتا ہے اور اپنے پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خوبصورت نام دیا ہوا، اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی برائی جو حقیقت میں برائی ہو لیکن انسان خوشی سے کر رہا ہو، ایک اسٹیٹس سمبل سمجھ کر کر رہا ہو، یا صرف وقتی مزے کے لیے کر رہا ہو، جبکہ اس کی حرمت دین میں موجود ہو۔ مثلا ڈرنکنگ آپ دیکھ لیں کہ ڈرنک کرنا جو ہے ہمارے دین میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیکنگ آپ دیکھیں، باٹلز دیکھیں، اس کا پینا پلانا جو ہے وہ بھی ایک بڑائی کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کے باوجود ہم ان کو بہت خوبصورت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ شیطان کی وہ چال ہے جس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے، جس کو عقل بھی برا کہتی ہے، لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے، جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں۔ اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک رسم ہی ہے۔ مثلا اگر آپ قبر کے اوپر بے پناہ پھول جا کے رکھ بھی دے تو مردے کو کیا فائدہ؟ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرض؟ وہاں تو سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے اندر ہیں۔ اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنگ مرمر کا رواج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے کہ جس میں دور دور تک سنگ مرمر خوبصورت نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوں گی کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں، اور کہاں قبرستان جو سنگ مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کی دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے۔ حالانکہ اسلام میں سب کہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی نہ بناؤ، سب کو پتا ہے، اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لاجک کے ساتھ، ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے اس پہ توبہ بھی کب ہوگی؟ اس پہ تو توبہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم ویسے ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی آتا ہے۔ پیچھے سے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے کہ ایسے اوقات میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جب انسان غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، دین کی بات نہیں کرتا، نہ کسی دین کی مجلس میں بیٹھتا، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک اچھے سے اچھا انسان اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، وہ غافل ہونے لگتا ہے۔ جب غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام پہلے چھپ کے کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اور یہ فوراً پہچان جاتا ہے برائی کو، تو میں اس کو سامنے آ کر تو نہیں بتا سکتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ چھپے وار کرتا ہے۔ ایسے طریقے سے ایسے وقت میں ایسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جہاں انسان پھر پہچان نہیں پاتا۔ اسی طرح دائیں طرف، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے بتایا گیا، دائیں طرف کی جو نیکیاں ہیں انسان کی، ان کو اس کی نگاہ میں بہت بڑا بنا دیتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا شروع کرا دیتا ہے، چھوٹے سے کام کے اوپر بہت مطمئن کرا دیتا ہے کہ تم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کیے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تو جنت میں سیٹ پکی ہے۔ یعنی چھوٹے سے کام کو بھی نیکی کی بہت بڑا بناتا ہے، ریاکاری کراتا ہے، لہذا عمل ضائع کراتا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا برائی کی، وہ فلاں تو اتنا برا ہے، تمہاری غلطی تو بہت چھوٹی، وہ فلاں کی غلطی تو بہت بڑی، تم اس بات سے رکتے ہو، دیکھو وہ تو یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کون سا ایسا قصور کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یوں بچا جاتے ہیں کہ نہیں میرا تو کچھ قصور ہی نہیں ہے، کہ یہ تمام چالیں شیطان کی ہیں، چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے اور پہلے دن سے کام کر رہا ہے
جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ فوراً یہ آدم اور حوا کے پیچھے جنت میں پہنچ گیا اور ان کو ورگلانا شروع کر دیا، اور دو ڈائریکشنز وہ بھول گیا، اور وہ کیا ہے؟ اوپر سے اور نیچے سے، ان دو اطراف سے وہ نہیں آ سکتا، اور وہ ہے ایک طرف انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، جو جتنی عاجزی کرے گا، جھکے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ تو یہ دو رستے ہیں نماز اور دعا کے کہ جن کی مدد کے ساتھ انسان شیطان کی چال سے بچ سکتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ ہم سامنے سے شیطان کو مار کے ہٹا دیں، یا پیچھے سے اس کو دیکھ کے تو اس کو دور کر دیں، یا دائیں اور بائیں سے۔ ہمارے پاس اگر ہے کوئی طریقہ اس سے بچنے کا تو کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی پیدا کرے اور سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ ایسا انسان واقعی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان ان پہ وار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کے بارے میں فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے کہتے ہیں؟ جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جو چھوٹی سی خطا ہونے پر بھی ڈھٹائی نہیں کرتے بلکہ فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور پھر اس نے بڑے دعوے سے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور شکر گزار نہ پائے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو جو کچھ بھی مل جائے گا ان کی تسلی نہیں ہوگی، اس پر ان کو قناعت نہیں ہوگی، اس پر یہ راضی اور خوش نہیں ہوگی، کیونکہ شکر کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب۔ جس کا دل شکر گزار ہوا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی آ جائے، کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا اللہ کے رزق پر، اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ کے فیصلوں پر۔ وہ اپنے حق میں اچھے برے جو بھی فیصلے آتے ہیں ان پر کہتا ہے اللہ تیرا فیصلہ، میں راضی اس پہ، میں شکوہ نہیں کروں گی، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ کچھ ملتا ہے تب بھی شکر گزار ہے، کچھ چلا جاتا ہے تب بھی وہ شکر گزار ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا کردار کیا ہے کہ جس کو نعمتیں بھولی ہوتی ہیں، اس کو یاد ہی نہیں اس کے پاس کیا کچھ ہے، اور اگر کوئی ایک تکلیف آتی ہے یا ایک نعمت چلی جاتی ہے تو ساری نعمتیں بھول کر وہ اس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ساری زندگی اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا چاہے انسان جھگڑ لے پھر اللہ سے، حاصل تو کچھ نہیں ہو سکتا، فائدہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو ناشکرا پن ہے یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے، اور یہ اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ بندوں کے حق میں شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ جس کا آپ پر کچھ بھی احسان ہو آپ اس کے خیر خواہ رہیں، آپ اس کا بھلا چاہیں، آپ اس کی بھلائی کے لیے فکر کریں، آپ اس کا برا نہ چاہیں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہے؟ مثلاً ہمارے پیرنٹس ہیں، انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سے احسان کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر انسان ہے نا بیچارے، وہ بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، کہیں کوئی ان سے بھول ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی، خاص طور پر بوڑھے جب ہو جاتے ہیں حافظہ ہی کمزور ہو جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا دیا کیا لیا، کہ بچے اپنے ایک ایک حق دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ فلاں بہن بھائی کے ساتھ یہ کیا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر ان سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا انشکر لی ولوالدی، میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ بندوں میں سب سے بڑا شکر گزاری کا جذبہ جس کے لیے ہونا چاہیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن عام طور پر ہمیں کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی ناراضگی ان سے چلی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ احسان نہیں کر پاتے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر انہوں نے اچھا کیا تو تم بھی اچھا کر لو، وہ نہ بھی اچھا کریں تو تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا، احسان کرنا ہوگا۔ لیکن جو شخص والدین سے شکوہ کرتا رہے وہ کبھی احسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھر شادی کے بعد شوہر چونکہ بیوی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اس کے لیے گھر بناتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، پھر اس سے اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے، زندگی میں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کے گھر ہمیں ملا تھا، شوہر کے گھر آ کر یقیناً ہمیں بہت کچھ اس میں اضافہ ہوا، لیکن ہمیں کبھی بھی شیطان اس طرف سوچنے نہیں دیتا۔ سسرال میں آ کر شوہر کے پاس آ کر ہمیں پیچھے ہی کی یاد دلاتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ تو ایسے لاڈ ہوتے تھے، تمہیں تو ماں باپ کے گھر ایسا ملتا تھا اور یہاں تو تمہیں یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں۔ وہ باتیں ضرور گنواتا جو ہمیں نہیں ملی ہوتی، لیکن وہ نہیں یاد دلاتا جو ہمیں ملا ہوتا ہے۔ شوہر کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی خوشی ہم کو یاد نہیں رکھنے دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کے ناشکرے ہی رہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے، بچے دیتا ہے، زندگی کی نعمتیں دیتا ہے، پھر کوئی ایک بات شوہر کی اسے ناگوار ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خوبی دیکھی نہیں۔ یہی دراصل اس کی ناشکری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اتنا کام کرتا ہے، اتنا تھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر آخر وہ بھی تو انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اس سے بھی، یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ناشکرا پن کیا ہے کہ کسی کے بڑی خیر خواہی اور نیکی کو بھول کر چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور اس پر اس کو معاف نہ کرنا۔ اور جو انسان یہ رویہ رکھتا ہے، ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے، وہ کبھی کسی انسان سے بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ان کے منہ پہ ہر وقت ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی صرف برائیاں چننے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنی برائیاں بھول جاتی ہیں، وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب، اور دوسروں کے عیب بیان کر کر کے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور دوسرے کی کسی خوبی اور بھلائی کو تسلیم کر کے نہ دینا۔ تو یہ ایسے لوگ شیطان کے جال میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جب یہ باتیں سنی تو بہت ناراض ہوئے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے مذمت زدہ، دھتکارے ہوئے۔ لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں بھی تم سب کو ان سمیت، ناشکر لوگوں سمیت اور یہ تیری پیروی کرنے والوں سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا۔ تو آئیے تھوڑا سا ان آیتوں سے یہ جائزہ لیں کہ شیطان نے کیا کام کیے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے یہ کام کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیرے جیسے اعمال کرے گا، ان کو میں تیرے ہی ساتھ پھر پکڑوں گا۔ سب سے پہلے شیطان کی خرابی ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، اور یہ انسان کو سجدے سے انکار کیا۔ ہم جبکہ اللہ تعالیٰ کو سجدے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے کہ انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، جو کہ ایک چھوٹا کام ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے، تو جو شخص نماز سے ہی انکار کر دے، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ ایک شیطانی کام ہے، ایک شیطانی رویہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو مان لیتا کہ میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، میں یہ نہیں کیا، آگے سے تعویلیں شروع کر دی، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے انا خیر منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم انسان نہ مانے تو اس پر شرمندگی کے بجائے اس پہ بہانے تلاش کرے اور اس پر تعویلیں کرے اور اس پر آرگیومنٹ شروع کر دے۔ تیسرا شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ دنیا میں بہت سے انسان اس فریب کا شکار ہوتے ہیں، اور اس فریب کا عام طور پر شکار کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جنہیں دنیا میں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے، مثلا علم، مال، حسن یا ذہانت، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے، اور دوسروں کی کوئی دوسری خیر خواہی اور بھلائی اور خیر ان کے اندر انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ کمپیریزن کرنے کی عادت ہر انسان میں ہوتی ہے، عام طور پر ہم بیٹھتے ہیں دو لوگوں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ مائیں عام طور پر بچوں کو کمپیئر کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ ایک غلط بات ہے۔ ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک الگ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی جو دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں کی اولاد میں بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو مائیں بچوں کے اندر کمپیریزن کرتی ہیں، وہ عام طور پر وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہتے رہے ایک بچے کو، دیکھو تمہاری بہن اتنا کام کرتی ہے، تم کچھ نہیں کرتے، دیکھو تمہاری بہن جو ہے اس کا A+ آ گیا اور تم دیکھو کچھ نہیں کر رہے، یہ چیز بچوں کے اندر ایک بہت نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت پیدا کرتی ہے۔ کمپیریزن جو ہے اس لیے تو انسان کرے کہ میرے میں کیا اچھائی نہیں، میں کہاں پیچھے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو۔ اگر کمپیریزن کرنا ہی ہے تو نیکی اور بھلائیوں میں کرو کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کون سی نیکی نہیں کر رہے،
یعنی جب آپ مثلاً کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو اس وقت اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ابھی ایسی نماز نہیں پڑھتی. مثلاً اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو ضرور سوچیں کہ میرا بھی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھیں تو اس وقت حسرت لے جائیں کہ کاش میرے ہاتھ پر بھی اتنی ہوتی. یہ دنیا کے معاملے میں جو کمپیریزن ہے یہ انسان کے دل کو غم سے بھرتا ہے. نیکی کا جو کمپیریزن ہے، نیکی کے معاملے میں دوسرے کو اپنے سے بڑے کو دیکھنے سے انسان کے اندر اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا پھر شوق بھی آتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی کسی خوبی کو سامنے رکھ کے اور دوسرے کی کسی کمزوری کو سامنے رکھ کے کمپیریزن نہ کریں. ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے. یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی تو اچھائی گنیں اور دوسرے کی برائیاں گنیں. اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو جتوا بھی لیں اپنے دل میں کہ میں زیادہ نیک ہوں، زیادہ اچھا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے کہیں اچھا ہو اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور اس طرح آپ کا نقصان ہی ہو. تو یہ جو چیز ہے انا خیر منہ، جس انسان کے اندر یہ آتا ہے اس انسان کے تعلقات دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک عورت اگر شوہر کے مقابلے میں یہ کہتی رہے میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پیرنٹس ایسے تھے، میرے پاس یہ سکلز ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، وہ جاب کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں. ایک مقابلے کی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا پھل کیا پایا ہے ہم نے، ہمارے گھروں سے خوشی ختم ہو گئی. ایسی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جو ہر وقت اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے پر رکھے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ دوسرے شخص کے اندر کون کون سی اچھائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمت طاقت دی ہے کہ میں بھی اپنے اندر کوئی اچھائی پیدا کروں. کہ یہاں پر یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، یہ بول انا خیر منہ، انا کا شکار ہونا. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کہے بلکہ اس کی بھی حجت شروع کر دے، جیسے شیطان نے کی کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا. یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، ماننے کی بجائے تعویلیں پیش کرنے. پھر اس کے بعد اگلا شیطانی رویہ کیا ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، غلط کاموں کی مہلت لے لینا، غلط کاموں کے لیے پلاننگ کرنا. پھر اگلا رویہ شیطانی کیا ہے، فبما اغویتنی، اپنی غلطی کو دوسرے کے سر ڈالنا، خود غلط کام کر کے دوسرے کو بلیم کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، وہ یہ دیکھتا ہے دوسرے کی کیا وجہ ہے اس میں. مثلاً اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے میں اس کو گرا دوں، یہ گر جائے میرے سے لگ کے، تو میں یہ سوچنے کی بجائے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کہاں ہے، اس کو پیچھے کر کے بیٹھتی، میں یہ کہنا شروع کر دی یہ کیوں رکھا تھا یہاں. جیسے یہ رکھا تھا آپ کے بولنے کے لیے، آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اندھا دھند بیٹھ گئی اور گر گیا اور اب آپ دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں عام طور پر جیسے کھانا لگا کے کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، ہم فوراً بچوں کو چیخیں گے، دودھ ابل گیا بچوں کو چیخیں، تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے دودھ ابلا. کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے ہم کم ہی سوچتے ہیں ہماری غلطی کیا، ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا ادھر ادھر کی کون سی غلطی تھی. تو ٹھیک ہے بعض اوقات دوسروں کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم دوسروں کی غلطی بتانے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں. اپنی غلطی، اپنے حصے کی جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ایسا شخص جس کو اپنا کوئی عیب نظر نہ آئے، پھر اس کی جو اصلاح ہے یا اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے. روحانی ترقی کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھائی کوئی نظر آتی ہے تو اس پر وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتا، الحمدللہ کہتا ہے. مثلاً اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو یہ سوچنے کے بجائے اور تو کسی میں نہیں مجھ میں ہی ہے، یہ ایک روٹ طریقہ ہوگا، تکبر کا طریقہ ہوگا. اور اگر یہ خیال دل میں آ جائے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور دوسرے کو نہیں، اور فوراً انسان کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے دی ہے، فوراً تکبر نکل جائے گا، وہ چلا جائے گا. اسی لیے بندہ مومن کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہتا ہے اور اس طرح وہ تکبر سے بچا رہتا ہے. ورنہ شیطانی رویہ کیا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر کرے اور اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپ دے. پھر شیطانی رویہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. یہ ایک کھلا شیطانی طریقہ ہے کسی کو اللہ کے راستے پہ نہ جانے دینا، نیکی سے روکنا. اب دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو خود دین کا مذاق اڑاتے ہیں.
قرآن کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑائیں گے، اور جو کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو دین سے روکیں گے. یہ تو شیطانی کام ہے. شیطان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے رستے پہ نہیں جانے دوں گا انسان کو. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے انسان بھی شیطان کے ساتھ مل گئے اور وہ بھی لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تم تو ملانی ہو گئی ہے، تو تمہیں نمازوں سے فرصت نہیں. اگر کوئی سر ڈھانک لے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اور اچھا کام کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی اس کو کریٹیسائز کریں گے کہ وہ اچھا کام چھوڑ دے. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، انکریج کرو، ان کو آگے بڑھاؤ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو اچھے کاموں پہ انکریج کریں. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی اچھا کام شروع کرے ہم اس کو اتنا کریٹیسائز کریں گے کہ اس کو بٹھائی دیں گے کہ میں نہیں کر سکا، کوئی اور کیوں کرنے لگا ہے، اس کو بھی نہیں کرنے دینے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا کام ہو نہیں پاتا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص چھوٹا سے بھی کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہو تو اس کو کوئی برا بلا نہ کہنا شروع کرے. مثلاً اگر کوئی شخص والنٹیرلی سڑکیں صاف کرانا شروع کر دے تو لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ضرور مطلب ہے، اس نے اب آئندہ الیکشن میں کھڑے ہونا ہوگا نا، ووٹ لینے ہیں، اس لیے اس نے سڑکیں صاف کرانی شروع کر دی. چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو، کچھ نہ کچھ ضرور ڈھونڈ لیں گے ایسی بات کہ جس سے اس کی اچھائی کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو کوئی کسی نہ کسی طرح لیٹ ڈاؤن کیا جائے، ذلیل کیا جائے. یہ ایک شیطانی طریقہ ہے، کسی کو صحیح کام نہ کرنے دینا، اس کی ٹانگ کھینچنا اور اس کو نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دینا. پھر اور کیا؟ پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے کہ برائی کے لیے سرگرم عمل ہونا. اور پھر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ناشکرا پن. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، یہ تیرے جیسے کام کریں گے. یہ سب شیطانی کام ہے نا. تو جو انسان بھی ایسے شیطانی کام کرے گا پھر وہ تیرا ہی ساتھی بنے گا آخر میں، اور تیرے ہی ساتھ رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا کہا؟ جاؤ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، بس اس درخت کے پاس نہ آنا ورنہ ظالم شمار ہوگے. شیطان کو بھلا یہ کہاں اچھا لگے کہ وہ انسان جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اب اس کو ایک سٹیپ اوپر بڑھا کے جنت میں بھیج دیا جائے. وہ تو ان کے پیچھے پہنچ گیا کیونکہ اس نے پہلے آزادی مانگ لی تھی نا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا شیطان کیسے جنت میں چلا گیا، اس میں تو جنت حرام ہو گئی ہے. وہ تو ہے فیصلے کے دن حرام ہوگی، لیکن ابھی تو وقتی طور پر حضرت آدم کا ایک ٹیسٹ تھا، وہاں ان کو بھیجا گیا. اور چونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اجازت دی جائے، مہلت دی جائے، تو اسی وجہ سے پھر اس کو وہاں جانے کی اجازت مل گئی، جنت میں بھی پیچھے. اب وہاں جا کر اس نے کیا کام شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، سب کچھ تمہارے لیے، بس ایک کے پاس نہیں آنا. شیطان نے کہا یہ تو میں اسے کرنے نہیں دوں گا، اسی ایک کے پاس لا کر چھوڑوں گا. اب آپ دیکھیں طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں. نمبر 1، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خفیہ خیال ہوتا ہے. وسوسہ اصل میں کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے نا تو پتوں کے اندر جو سرسراہٹ ہوتی ہے، وہ ہلکی ہلکی آواز جو ہوتی ہے ہوا کے گزرنے کی، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اچھا اس سے ہم عام طور پہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ پتوں میں ہوا نے گدگدی کی. تو وسوسہ ایک گدگدی والا خیال ہوتا ہے. جب کوئی برائی کرنے کو دل چاہتا ہے نا، تو جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے نا انسان کے اندر، انسان کہتا ہے آئیڈیا، ایک دم بیٹھے بیٹھے وہ مسکرا اٹھتا ہے اچھا یہ کریں گے، اور وہ غلط کام کا خیال آتا ہے. پھر ایک اچھا خیال آتا ہے اور انسان سوچتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگائے ہیں. مثلاً آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میں فلاں کو مزہ چکھاؤں گی، فلاں کو یہ بات سنا کے چھوڑوں گی، فلاں کے ساتھ یہ کروں گی. پھر آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں یہ کر لوں گی. پھر آپ اپنے اندر بیٹھے بیٹھے کانفیڈینس پیدا کر رہے ہیں. اتنے میں پھر آپ اٹھ کے کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا ہے نہیں دیکھو ضمیر جاگتا ہے انسان، نہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، چلو چھوڑو کیا کرنا. پھر آپ تھوڑا سا اپنے منصوبے کو سلو کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو کوئی بات. لیکن شیطان جانے نہیں دیتا، کہتے نہیں نہیں کرو، لوگ کہیں گے بزدل ہے اس لیے نہیں کر سکتے. پھر آپ کو پھر ضمیر جھنجھوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کشمکش چلتی ہے اندر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر نیکی کے لیے کنوکشن نہیں ہوتی یا اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا،
وہ پھر شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی کیا ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کا پلان کیا تھا کہ انسان کے لیے جو اللہ نے جنت کا شاہی لباس اسے پہنایا تھا وہ اتروا دے اور اس کو ننگا کر دے، کیونکہ 2 دفعہ یہاں پر آتا ہے کہ اس نے یہ پلان کیا کہ میں نے انسان کو ننگا کرنا ہے۔ ننگا کرنے کا پلان اس نے کیوں کیا؟ اس کی حیا ختم کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک نکلتا ہے تو دوسرا ساتھ چلا جاتا ہے، اگر حیا جاتا ہے تو ایمان ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر جمنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کہتا ہے اچھا فلاں نے بدتمیزی کی، میں نہیں کر سکتا، مجھے تو شرم آتی، لیکن شیطان کیا کہتا ہے، تم میں تو گٹس ہی نہیں، تم میں تو کانفیڈنس ہی نہیں کہ تم کسی کو ایک بات ہی سنا سکو، سب تم کو بدو بنا کے چلے جاتے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچ کے اگر چپ رہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میں نہیں دے سکتا، مجھے تو بے شرم آتی، اس کو شیطان کیا بناتا ہے، اس میں کیا شرم کی بات ہے، سب گالیاں دے رہے ہیں، تم کو نہیں گالی دو۔ اس طرح وہ برائی اس کے سامنے برائی نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے کیا پلان کیا کہ میں انسان کا حیا نکلوا دوں۔ پھر جب انسان متنبہ ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے روکا ہے، مجھے نہیں یہ پھل کھانا، تو اب کیا ہوا، ان سے بات کرنے کو آ نکلا اور وقال کہنے لگا، یعنی پہلے خیال پھر اب بات۔ اب یہ بات کس طرح کرتا ہے شیطان ہم سے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان کسی دوسرے انسان کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے، جسے سورۃ الناس میں بھی آتا ہے نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں اور جن بھی ڈالتے ہیں، یعنی شیطان اور انسان دونوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا ہمارے دل میں ایک برا خیال آئے تو کیا حکم ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بری باتیں اپنے منہ سے نکالے، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہو تو مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنی داستان ظلم سنا سکتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کو جو فحش کی اور منکر کی اور برائی کی اشاعت ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے بری باتیں نکالے۔ اب کیا ہوتا ہے، شیطان کسی اور انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تم اس کو سمجھاؤ، یہ اس کام میں جھجک نہ کرے۔ اب وہ دوسروں کے ذریعے مشورے دلواتا ہے، لہٰذا انسان سوچتا ہے او یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا اور یہ بھی آ کے مجھے یہی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوگا۔ عام طور پر جب تک خیال اپنے دل تک رہتا ہے نا تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے، لیکن جب وہی چیز کوئی دوسرا انسان آ کے کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے۔ انسان کہتے ہیں لوگ سب یہی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ٹھیک ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم کس کو دیکھتے ہیں، میجورٹی کو دیکھتے ہیں، میجورٹی کیا کہہ رہی، میجورٹی کیا کھا رہی ہے، میجورٹی کیا کر رہی۔ ہمارے عام طور پر ٹرینڈز کدھر کو جاتے ہیں، جدھر لوگ جاتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، ہم کس طرح کا رہن سہن اختیار کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر وقال اب آ گیا دوسرے کی شکل میں، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ پھل کھانے سے لوگ فرشتے بن جاتے ہیں، اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اس پر بھی انہیں کوئی اتنی سمجھ نہ آئی بات، تو تیسرا درجہ وقاسمہما، قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے۔ اب تو بات اور پکی ہو گئی، انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، مجھ جیسا ہمدرد تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو بہت سے شیطان جو انسانوں کے روپ میں ہمارے پاس آتے ہیں، بعض اوقات قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی بھلائی کا یقین دلاتے ہیں، اور جب ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ اپنی قسمیں بھول جاتے ہیں۔ اب مثلاً آپ دیکھیں اس کی عام مثال کیا ہے، جیسے عموماً لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ بہت سے لڑکے لڑکیوں کو بھگانے کے لیے گھروں سے کیا کرتے ہیں، قسمیں کھا کھلا کے ان کو تیار کرتے ہیں، اور پھر جب بھگا کے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا حال کیا کرتے ہیں۔ بہت کچھ قصے آپ نے بھی معاشرے میں پڑھے ہوں گے، باقاعدہ اس پر سرویز ہوئے، اتنی رپورٹس آئی، اخباروں میں چھپے ہیں بہت سے واقعات۔ 90% ایسی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگی، ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی ہیبت ناک ہوا۔ لیکن کون سی ایسی قوت ہوتی ہے، کبھی سوچے نا انسان کہ جس ماں نے پیدا کیا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جس باپ نے پالا پوسا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، رشتے دار اب اس کو منت سماجت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم غلط کام نہیں کرو، لیکن جب شیطان سوار ہوتا ہے سر پر تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس طرح وہ قسمیں کھا کر انسان کو کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ ان کو پھسلا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، وہ درخت جو انہوں نے ہوش و حواس میں کہا تھا کہ اس کو نہیں کھانا،
اللہ ताला ने हुक्म दिया था और उनको पता था, उनको इल्म भी था, इल्म के बावजूद वो उसका फल खा बैठे, ऐसे ट्रैप में आए। क्योंकि शैतान जो है इसकी चालें बहुत खतरनाक होती, वो ऐसे तरीकों से आता है कि इंसान को एहसास भी नहीं होने देता कि तुम बुराई कर रहे हैं। अब क्या हुआ, फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुलने लगे। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे, क्योंकि अब वो उनका असल लिबास जो था, शाही लिबास जन्नत का, वो खींच लिया गया था, वापस ले लिया गया था, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी जो की उन्होंने। और इनको आवाज दी उनके रब ने, अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा अश्शजरा, क्या मैंने तुमको इस दरख्त से रोका न था? व अक़ुल लकुमा, मैंने तुमसे कहा न था, इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये इंसान थे ना, फौरन गलती का एतराफ कर लिया कि ए हमारे रब, हमने अपनी जान पे जुल्म कर लिया। अब कोई दलील तावील नहीं। शैतान ने जब सजदे से इनकार किया था तो बहुत से बहाने किए, इंसान ने फौरन पहले दर्जे पे कहा, अल्लाह ताला मुझसे गलती हुई, अब मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने बख्शा नहीं, तूने रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हमारा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर तू नाराज हो गया फिर तो सर छुपाने की कोई जगह ही नहीं। लेकिन आज देखें, हम में से कितने इंसान हैं जो ये सोचते हो कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हुआ तो फिर हमारे लिए कोई अमन की जगह नहीं। बहुत कम हमको ख्याल आता है। बहरहाल माफी तो हो गई, लेकिन क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदु, फरमाया अब उतर जाओ यहाँ से, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, यानी शैतान इंसान का और इंसान शैतान का। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तक़र है, खास मुद्दत तक रहना है, करार की जगह है। व मताउन, और फायदा उठाना है, इलाहीन, एक वक्त तक। क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून, फरमाया इसी में तुम जिंदा रहोगे, इसी में तुम मरोगे, इसी से फिर निकाले जाओगे। इस किस्से में हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि इसका मौजू ही इंसान है, और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, उसके साथ इंसान को जो जिहाद करना है और जिस तरह उसके शर से बचना है, उसके लिए बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसको जो कुछ अता किया, उस सब का तकाजा ये था कि इंसान शुक्रगुजार हो, लेकिन इंसान शुक्र अदा नहीं करता। उसके रास्ते में क्या रुकावट है, क्या चीज उसको नाशुक्रा बनाती? शैतान के वसवसे, बदगुमानियां, उसके डाले हुए बुरे ख्यालात कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे लिए क्या किया। जो दिया उसकी तरफ नजर नहीं जाने देता और महरूमियों को बड़ा बना के दिखाता है। इस सारे वाक़े में जो चीज बहुत अहम नजर आती है वो ये कि इंसान का असल इम्तिहान उसके अपने अंदर है। खुद को चाहना, खुद परस्ती, नफ्स परस्ती, अना परस्ती, ये इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश। इंसान बहुत कुछ कुर्बान कर लेता है, लेकिन जब अपनी जात पे जद पड़ने लगती है, अपनी बात आती है, तो फिर हर पैमाना भूल जाते हैं। अमूमन हम खुद गलती करते हैं तो क्या कहते हैं, हमारी किस्मत में लिखी हुई थी। जब कोई हमारे साथ ज्यादती करता है तो फिर हम नहीं मानते कि किस्मत में लिखी हुई थी, फिर हम कहते नहीं इसका बदला होना चाहिए। तो सब तावीलें भूल जाते हैं। तो सारी खराबियों की जड़, जैसे कि हदीस पाक में आता है कि सबसे बदतरीन माबूद जिसकी पूजा की जाती है वो खुद इंसान का अपना नफ्स है। हम इस कदर दिल के गुलाम हैं, इतने दिल के बंदे हैं कि सिर्फ वो काम करना चाहते हैं जो दिल मानता है। हर वक्त दिल की बात, ये खाने को दिल चाह रहा है, ये पहनने को दिल चाह रहा है। पहनने से पहले क्या देखते, क्या पहनने को दिल चाह रहा है वो पहनते। खाने से पहले क्या खाने को दिल चाह रहा है, ये नहीं देखते ग़िज़ाइयत किस में, क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशन किस में ज्यादा है, फायदेमंद क्या चीज है, सेहत के लिए क्या अच्छी। नहीं, दिल क्या चाहता है, कहाँ जाए दिल क्या कहता है, काम करे कि ना करे दिल क्या कहता है। हर चीज दिल से पूछ के करते हैं, और जिस चीज में दिल लग जाए उसमें चाहे कितनी भी बर्बादी हो वो करके छोड़ेंगे। तो ये जो दिल की पूजा है, नफ्स की परस्तिश और अपनी जात का गर्विदा होना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। शैतान की सबसे बड़ी खराबी यही थी कि उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर, मैं इंसान से ज्यादा अच्छा। जब तक इंसान के अंदर ये एहसास रहे कि मैं दूसरे से अच्छा हूं, कभी अच्छा नहीं हो सकता। जितनी भी खराबियां, जितने भी फसाद, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि इंसान खुद को अच्छा समझता है और दूसरे को हकीर, और बसा औकात दूसरे को गिराना चाहता है। बदगुमानी, गीबत, बोहतान, तजस्सुस, जुल्म, चोरी,
جتنی خرابیوں کے نام لیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ دراصل خود پسندی، مفاد پرستی، اپنی ذات۔ دوسرے بھی اس وقت تک اچھے جب تک ہماری ذات محفوظ ہے، اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچا تو کوئی بھی اچھا نہیں۔ اور ان سب چیزوں کا مجموعہ دراصل کیا ہے؟ تکبر۔ شیطان کی اصل خرابی کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ انا خیر منہ، یہ ایک شیطانی رویہ ہے، انسانی نہیں، شیطانی رویہ۔ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ اسی وجہ سے انسان دوسرے کی فضیلت نہیں مانتا، کسی کی تعریف نہیں پسند کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی کی تعریف کرے تو عموماً لوگ فوراً کاٹ دیتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ آپ کسی کی تعریف کر کے تو دیکھیں، کبھی تجربے کے طور پہ کریں ذرا جا کے کہیں بھی کسی کی، پھر دیکھیں لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ دو تین طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، یا تو یہ فوراً اس کی کاٹ ہو جاتی، آپ کسی کی تعریف کریں، دوسرا فوراً کوئی ایسی بات نکال کے لائے گا جس سے اس کی صفائی ہو جائے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پر لوگ اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں، اپنی کہانی بیان کرنے لگتے ہیں، اپنی خوبیاں سنانے لگتے ہیں، حالانکہ کسی نے ان کو پوچھا نہیں ہوتا۔ کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی ذلت چاہنا یا دوسرے کو خراب کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بے وجہ میں لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر فلاں کی تعریف ہو گئی تو کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری بد تعریف۔ کسی کا اوپر اٹھنا ان کے خیال میں اپنا نیچے جانا ہے، حالانکہ کسی کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ دراصل اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم، اللہ کا فیصلہ۔ ہم سب ذرا اس بات پہ غور کریں کہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ سے آیا نا۔ اس لیے کسی کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں انا خیر منہ، آپ کا کیا کمال، اللہ نے دیا آپ کو۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کو بھی حق نہیں کہ وہ کسی کی نعمت کے اعتراف کی بجائے اسے ذلیل کرے اور اس موقع پر اسے ڈیگریڈ کر کے خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا اپنی کمزوری اور کوتاہی کی دلیلیں، تعویلیں اور حجتیں لائے کہ یہ وجہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا۔ نہیں، کسی کو اللہ نے دیا، مثلا کسی کو شکل و صورت دی، تعریف کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ۔ سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے۔ دراصل کسی ایک خوبصورت پھول کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب باقیوں کی بد تعریفی ہو رہی نہیں، لیکن لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی تعریف ہو رہی تو اس کا مطلب سب کو کنڈم کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا ہنر زیادہ ہے یا کوئی اور ذہانت ہے، قابلیت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو دی ہے۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ دی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ مان جائیں گے نا دوسرے کی خوبی کو، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ اطمینان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، جب تک ہم دوسرے کی بڑائی مانتے نہیں نا، ہم بے وجہ میں کشمکش، پریشانی اور ایک اندر کی اذیت کا شکار رہتے ہیں، اور اس اذیت کا نام حسد ہے۔ شیطان کو حسد ہوا تھا انسان سے، اور انسان کو اس نے نقصان پہنچانا چاہا، بیڑا غرق اپنا کروا لیا، خود ذلیل ہو گیا۔ اور ہر حاسد کا انجام یہی ہوتا ہے جو شیطان کا ہوا۔ امن سے جینے کا راز کیا ہے؟ ہم سے بہتر کوئی کسی بھی، اور آپ دیکھیں کہ ہر شخص میں آپ سے بڑھ کر کوئی خوبی ہوگی، سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اصل میں تو جس کو جو ملا اس کا امتحان ہے اس میں، کہ وہ پا کر اب رب کا شکر گزار کتنا ہوتا ہے، اطاعت گزار کتنا ہوتا ہے، سب کا امتحان ہے۔ پانے والوں کو بھی بھولنے کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کا امتحان ہے ان پر بھی کہ وہ پا کر کیا کرتے ہیں، اور آپ کا امتحان کیا ہے، آپ دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ پانے والے پا کر بھول رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ کے جل رہے ہیں، دونوں ہی مارے جا رہے ہیں۔ جب کبھی کسی کی خوبی سے حسد ہونے لگے، فوراً سوچے اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی، میرے پلس پوائنٹ کیا ہے، مجھے کیا نعمت ملی، الحمدللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کیا ہوا اگر وہ نہیں، جو ہے اس پہ تو شکر گزار ہو جاؤں۔ لیکن مشکل کیا ہے، یہ سارا فساد ہی ابھرتا ہے اس سے، قلیلا ما تشکرون، ناشکرے پن سے۔ جو ہے اس کا احساس ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا، اتنے ناشکرے، اس کا ذکر ہی کہیں نہیں، بس نظر کیا آتا ہے کہ فلاں اس موقع